الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ معزز ناظرین اور سامعین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج عالمی سطح پر جس وبا سے دوچار ہے، اس نے ہماری جدید ٹیکنالوجی کو اور جدید سائنس کو بالکل بے بس کر دیا ہے۔ بڑے بڑے جو ممالک ہیں ترقی یافتہ، انہوں نے بھی اپنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حالت میں اپنے اللہ کو راضی رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المومن، مومن کا بڑا معاملہ عجیب ہے۔ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور اگر اس کو خوشحالی یا صحت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے بارے میں فرمایا، اے میرے حبیب، اگر اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی مصیبت آنا چاہے تو اس مصیبت کو اللہ کے علاوہ کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ یہ آزمائش اور یہ وبا اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اور اس کو معمولی خیال نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کے ساتھ تمسخر مذاق اڑانا چاہیے، بلکہ یہ اللہ کا لشکر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے جو ہمارا امتحان لینے کے لیے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارا امتحان لوں گا، ہم آزمائیں گے تمہارے مال اور جانوں کی کمی سے، پیداوار کی کمی سے۔ ایسے حالات میں جو صبر کیش لوگ ہوں گے ان کے لیے بشارت ہے، اور جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف ہی لوٹ جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے رحمتیں بخششیں ملیں گی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ ہیں۔ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے تو میں نے جیسے کہ عرض کیا ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ نے ہی اس کو دور کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو بھی ہم نے اختیار کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں، اسوہ حسنہ ہیں۔ آپ نے ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا ہے۔ بنو ثقیف کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام لانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ان سے بیعت لی۔ اس قبیلے میں ایک مجذوم کوڑی آدمی تھا۔ جب آپ کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ ارجع قد بایعنک، کہ تم واپس چلے جاؤ، تمہیں میرے پاس آ کر مصافحہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم اپنے گھر چلے جاؤ، ہم نے تیری بیعت کر لی ہے۔ تو آپ نے احتیاط پر عمل کیا ہے۔ اس لیے جو طبی طور پر ماہرین ہمیں ہدایات دیتے ہیں ان کو عمل میں لانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو روحانی تدابیر ہیں ان کو بھی اختیار کرنا ہے۔ اور روحانی تدابیر کیا ہیں؟ دیکھیں، حضرت یونس علیہ السلام، ان پر بھی ایک آزمائش آئی تھی، اور انہوں نے کئی ایک اندھیروں میں صرف اللہ کو پکارا تھا۔ کون سے الفاظ ہیں جن سے انہوں نے اللہ کو یاد کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ پڑھنے کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس طرح ہوئی کہ اللہ فرماتے ہیں فنجیناہ من الغم، ہم نے اس کو غم سے نجات دی۔ بلکہ صرف اس کو ہی نجات نہیں دی ہے، آگے گارنٹی دی ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم اہل ایمان کو نجات دیں گے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ ایسے حالات میں جو انسان آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے نجات دیتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو چند کلمات ہیں اس کو انسان معمولی خیال نہ کرے۔
آپ نے فرمایا یہ ایک کم 100 بیماریوں کا علاج ہے، اس میں سے کم تر بیماری یہ ہے کہ انسان کے ذہنی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ پریشانی عام ہے، ہر انسان ڈپریشن کا شکار ہے، ذہنی پریشانی کا شکار ہے۔ تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تمام پریشانیوں کا علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور خاص ذکر کیا ہے۔ اسی طرح دیگر جو اذکار ہیں صبح و شام کے، انسان ان کو عمل میں لائے اور اپنی زبان کو اذکار سے تازہ رکھے، اور جو طبی ماہرین ہیں ان کی ہدایات پر عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ نے ہی اس کو دور کرنا ہے اور وہی اس کو ہمارا حامی و ناصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس وبا سے نجات دے تاکہ مسلمان پہلے والی زندگی گزاریں اور اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔